میرے آقا نے اسی لیے فرمایا، جب حضور نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا نا ممبر کی تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پر پاؤں مبارک رکھا فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دعا مانگنے والا تو تھا کوئی نہیں، آپ نے آمین کیسے فرمائی؟ تو میرے آقا نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا نا تو جبریل آ گئے اور انہوں نے ایک دعا کی جس پر میں نے آمین کہی۔ دعا کیا کی کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا امتی جو رمضان المبارک پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، حضور نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ وہ برباد ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے فرمایا آمین۔ اب بتائیں دعا مانگنے والے جبریل ہیں اور آمین رسول اللہ نے فرمایا۔ تو یہ ہیلے بہانے اللہ رسول کو پتہ نہیں تھا لوگوں کو بیمار بھی ہونا ہے، لوگوں کو گرمیاں بھی آنی ہیں، لوگوں نے کام بھی کرنے، میرے آقا و مولا کے سامنے تھی، فیکٹریاں لوگوں کام بھی کرنے، دکانداریاں بھی کرنی، بڑے بڑے مشکل وقت آنے۔ ایک بنی اسرائیل تو ہے نہیں، اس واسطے حضور کو سب کچھ پتا تھا، یہ سارے لمحات پتا تھے میری امت پر۔ ہاں یہ بھی حضور نے پتا سی وقت آ جانا ہے، بجلیاں بھی آنیاں تو پھر لوڈ شیڈنگ بھی ہونی، میری امت آدھی ہو جانی، یہ بھی رسول اللہ نے پتا سی۔ ہاں لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ نہیں، سال کے بعد تو ایک مہینہ آنا ہے اور اس کے اندر بھی میرا امتی اگر آئیں بائیں شائیں کرے گا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ تو برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر حضور نے مبارک پاؤں رکھا تو فرمایا کہ جبریل نے آ کر ایک اور دعا مانگی کہ یا رسول اللہ جس نے اپنی زندگی میں دونوں ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا تو وہ بھی برباد ہو۔ لو جی ماں باپ نے نافرمانا واسطے کتنی بات، کنہیں دعا کی تھی؟ یہ مطلب نہیں ہوتا ماں باپ جب ٹھیک ہو نا تو بندہ ویسے ہی پیو کما کے مت امتحان تو بڑھاپے دا، اس ویلے ماں باپ سدھی ایک گل بھی نہیں کرتے، یعنی جوانی تو کہتے آؤ میرا بچہ، آؤ میرے پترو، اے میرے بچے ہو، ماما بھی بڑھیاں ہو جان تے الٹی گل، پیو بھی بڑھے ہو جان تے گل انہیں الٹی کرنی، اے ہی سب تو بڑا امتحان ہے۔ اس ویلے خدمت دا پتہ لگتا، جوانی کیڑا مطلب پیو کما کے لیا رہا جائیداد بنا رہا، اس پیو دے دوپہر ہر کسی بابے دے مائی دا پتہ اس ویلے خدمت دا چل رہا ہے جس ویلے وہ کچھ نہ کرن تے تسی کہو جی روٹی کھاؤ تے اگو پیو کہے زہر کھوا، تسی کہو جی دوائی کھاؤ اگو پیو کہے گا میں مردہ جے نہیں، تے میں ہن تو گھروں نکل گیا شام تک تیری بڈھی نے تو میں روٹی بھی نہیں پوچھی، میں تو مردی رہی بھوک پیاس نہ، حالانکہ وہ بیچاری پیچھو اے امتحان ہے ہوتا جڑ بہت ڈاڈا امتحان ہے۔ ماں پیو بڈھے ہو جان تو امتحان اس ویلے شروع ہوتا، جوانی کوئی امتحان نہیں شروع بالکل۔ وہ یہ جی الٹی گل کر دین کہ بندہ دل کرنا بھی بندہ گھر چھڑ جائے، کر دین کہ نہیں؟ ہاں جنہ دے ماں پیو بڈھے نہیں ہوئے انہوں نے سمجھ نہیں آنی، جنہ دے بڈھے ہوئے انہوں نے پوچھو تو کی بالکل نہیں، انہوں نے بالکل وہ بدل ہی جاندی ہر شے انہوں دی۔ تو حضور نے دعا کنے منگی؟ آمین کنے فرمائی؟ تے تیسری سیڑھی تے حضور نے مبارک پاؤں رکھیا، فرمایا آمین۔ ہن او لوگ جنہاں کول ٹائم نہیں ہوندا درود شریف پڑھن دا، یا مولانا صاحب سلام پھیریا تو اٹھ کے نس پے، اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی، اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا، مت کوئی سمجھے۔ حضور نے فرمایا جبریل نے کہا یا رسول اللہ جے سامنے تہاڈا نام لیا جائے نا تے تہاڈے تے درود نہ پڑے، تے نام لیا جا رہے ہوئے تے کنڈ پھیر کے چلا جائے بندہ، تے وہ کنڈ تے امام صاحب نے نہیں کی تھی، انہیں امام صاحب تو اپنی ڈیوٹی السلام علیکم پڑھایا، حضور دا نام لیا جائے تے اٹھ کے جتی چپ کے نس پوے، یا جن مسجدوں میں پابندی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے پر، جی یہاں یہ درود نہیں پڑھا جاتا۔ میں نے کہا چپ کچھ تو پڑھنا، یہ نہیں پڑھا جاتا تو کچھ تو پڑھا جاتا ہے نا۔ جب حضور کی بات آئے گی پھر ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، پھر ان کو بدعت اور شرک یاد آ جائے گا، جس طرح ان نجدی مولویوں کو آتا ہے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر یہ حرام ہے یہ شرک ہے۔ رسول اللہ نے ہمیشہ دستار نہ نماز پڑھائی، تو آڑے مولوی رومال اینج کر کے نمازوں پڑھانے،
رسول اللہ تے نماز تو بعد دعا منگی تواڈے مولوی دعاواں کیڑیاں منگدے؟ رسول اللہ تے فرض نماز تو بعد سنتا پڑھیاں، تسی جناب فرض پھیرن تو بعد میتاں رکھ کے تے جناب صلو علی المیت صلو علی الاموات، تسی کیڑا کام کرتے پے ہو؟ تانوں ویکھ کے ایک بندہ متاثر ہوے کہ مزہ تے آیا، واہ جی واہ کیا بات ہے تواڈی، تسی قرآن برابر رکھ کے پڑھ دیو، پیراں دے مقابلے چ رکھ کے پڑھ دیو، اے تساں اسلام دسیا لوگاں نوں؟ یعنی انہاں دا دین ویکھ کے کوئی کافر متاثر ہو کے ایمان مسلمان ہوئے گا؟ جڑے حضور اینڈ ٹیک لا کے کھڑے ہوندے حضور دے سامنے بک بک کر دین حرام حرام حرام، حضور صاحب شریعت خود موجود ہیں جتھے سانس لینے دی بھی بے ادبی ہے، ایک امتی ساری زندگی سسکدے جا کے حضور دے دربار وچ پیش ہو گیا، حضور مجرم آ گیا ہے، تو اس مجرم نو گل بھی نہیں کرن دیندے تسی رسول اللہ نال، بھائی میں مجرم ہاں نا، میں کیا پیش ہو گیا انہاں دے دربار مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، مجرم آ گئے، جاؤ کا گواہ ہے کہ جب ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کے دربار میں آ جاؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یا اللہ ہر جگہ استغفار ہو سکتا، ایتھے کی وجہ ہے؟ فرمایا ایتھے یہ وجہ ہے کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اے تہاڈی توبہ ہوتے نبی دی سفارش آ جائے گی، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، استغفر اللہ، تو میں بھی استغفر اللہ، آپ بھی پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، فرمایا نہیں یہ ایسا استغفار ہے کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس استغفار تیرے یہاں کرنے پر اوپر نبی کی سفارش آئے گی، تو پھر اگے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب یہ منظر ہو جائے گا تو اس وقت اللہ رب العالمین پھر ضرور تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ ہے مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، یہ رسول اللہ کی شان ہے، یہ حضور کی عظمت ہے۔ اب یہ باتیں کرنا کہ یہ صرف صحابہ کے لیے تھا اور یہ اس دور، کیا دنیا کی تشریح کرتے ہو؟ ایک انگریز مسلمان ہوئے کبھی یار میں بڑا گناہ گار ہاں، دسو میرے گناہ مٹ سکتے ہیں؟ نہیں کہاں مٹ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا تواڈے نبی کو جائیے تو کوئی فائدہ ہونا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہاں تو دیوار ہے، وہاں تو لوہا ہے، نہ دیوار کوئی فائدہ دیتی ہے۔ اب تو ان کے مولوی یہاں تک بکواس کرنا شروع ہو گئے کہ حضور پتہ نہیں کتنے دور ہیں، تمہاری اندر باہر سے آواز سنتے ہیں، اب یہاں تک بھی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ ایک کافر کو مسلمان بنا کر آپ لے گئے مدینہ منورہ، تو کیا پیش کریں گے آپ اس کو؟ کدھر کھڑا کریں گے اس کو کہ حضور کی طرف پیٹ کرو؟ یہ ان کا ہے تف نجدیت، یہ نجدیت ہے جس کے لوگ بڑے متاثر۔ کافر نو تسی کی وکھانا ہے جا کے، کی وکھاؤ گے انہوں جا کے اے نبیان ساڈے تے ہن کنڈ کر حضور وال؟ کافر تاں متاثر ہوئے گا کہ امام احمد رضا کی طرح حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ایتھے آ کے وہ کافر ہوئے گا، کہے گا اچھا اپنے نبی دے شہر دے کتےوں دا بھی اتنا احترام کرنے نے، پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ